پہلی وحی کے بعد کتنے سال تک وحی بند رہی؟ درست جواب ہے 3 سال تک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربت اور مصائب سے بچنے کے لیے کون سی چیز گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید، کیونکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ کی کلام میں ہے۔ قرآن مجید کو گھر میں صاف رکھنا یا پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے یا مسجد میں؟ وتر، فرض اور تحیۃ المسجد کے علاوہ وہ تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ خوف کرتا ہے کہ گھر میں جا کر نوافل یا سنتیں ادا کرنے سے خوش و غوث پیدا نہ ہوگا یا ادا نہیں ہو سکیں گے تو بہتر ہے کہ مسجد میں ہی پوری نماز پڑھ کر رخصت ہو۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں۔ نمبر 2، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لیں، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لیں۔ نمبر 3، 4:9 یعنی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھیں، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ نمبر 4، سیدھا بیٹھا ہو۔ نمبر 5، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہوں، ننگی پیٹھ سوار ہو کر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو۔ نمبر 7، تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے گر پڑے۔ نمبر 8، کھڑا ہو۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرنا۔ اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوں سے جدا ہو۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا نماز کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ اگر دوران نماز موبائل فون کی ٹون بجے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر موبائل فون جیب میں ہے تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے موبائل بند کر دیں۔ اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ اگر موبائل فون مصلی پر ہے، اب عمل قلیل کے ذریعے بند کرنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ نمازی کو چاہیے کہ نماز توڑ کر موبائل بند کر دے۔ ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے قبل ہی یاد سے اپنا موبائل بند کر دیں، سائلنٹ پر بھی نہ رکھیں، ورنہ دھیان موبائل کی طرف ہی ہوگا۔ اپنے رب سے ایسی محبت ہو کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سارے رابطے منقطع کر کے صرف اور صرف اپنے رب سے لگا لو۔ بس اسٹاپ پر جو لوگ کھلے پیسے دیتے ہیں وہ 100 روپے کے نوٹ لے کر 90 روپے کے سکے دیتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ 100 روپے کے نوٹ لے کر 90 روپے کے سکے دیے جائیں، چاہیے یہ لین دین دونوں کی طرف سے نقد ہو یا ایک طرف سے ادھار، اور ایک طرف سے نقد ہوں، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں سود نہیں ہے، کیونکہ جب 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں 90 روپے کے سکے بدل دیے جائیں تو اس میں نہ تو جنس ایک ہے اور نہ ہی قدر پائی جا رہی ہے۔ ادھار دونوں جائز ہوئے، جیسا کہ در مختار 7ویں جلد صفحہ نمبر 422 پر ہے۔ اگر قدر و جنس دونوں نہ ہوں تو کمی بیشی اور ادھار دونوں جائز ہیں۔ علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو بیع اپنی اصل اباحت پر باقی رہے گی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم نوٹ کے بدلے تھا کہ اس میں ایک طرف سے ادھار جائز ہے۔ اگر 100 روپے کے نوٹ کے بدلے 90 روپے کے نوٹ دیے جائیں تو یہ اس وقت جائز ہوگا جب دونوں طرف سے نقد ہو، کسی طرف سے ادھار نہ ہو۔ اگر کسی ایک طرف سے بھی ادھار ہوگا تو یہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس میں جنس ایک ہے
لیکن قدر نہیں پائی جا رہی، تو اس صورت میں اگرچہ کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے، جیسا کہ مختار 7ویں جلد صفحہ نمبر 422 پر ہے۔ اگر قدر و جنس میں کوئی ایک چیز پائی جائے، یعنی صرف قدر پائی جائے یا صرف جنس پائی جائے، تو اب کمی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام ہے۔ کیا دودھ پیتے بچے کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں؟ انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا جھوٹا ہر صورت میں پاک ہے۔ استخارہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ استخارہ کا لغوی معنی خبر طلب کرنا ہے۔ استخارہ کا اصطلاحی معنی کسی بھی معاملے سے قبل ایک عمل مخصوص کے لیے اپنے لیے خیر کی آگاہی حاصل کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک یہ ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے تمام امور میں، جیسا کہ قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کا طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس گنہگار پر ہوگا؟ درست جواب ہے سود خور پر۔ حدیث کے مطابق سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ درست جواب ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ درست جواب ہے ناخن پر۔ رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ کتنی بار سور پھونکے جانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے؟ درست جواب ہے 2 بار۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ درست جواب ہے کافر۔ قرآن مجید کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ درست جواب ہے گدھے کی۔ رمضان میں فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ افضل دعا کس دعا کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے دعائے استغفار۔ کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے روزہ رکھنے سے۔ مہمان نوازی کے وقت کس کو کھانا دینا جائز نہیں؟ درست جواب ہے فقیر کو۔